دیا کہ عیسیٰ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں آپ کا خلیفہ بننا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کو لے کر ساتھ چل پڑے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب سفر شروع کیا تو 3 روٹیاں ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہوئے، تو ایک خلیفہ ساتھ مل گیا، خلیفے کو لے کر سفر شروع کیا۔ جب دریا آیا تو دریا کے قریب بھوک لگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے خلیفے کو کہا کہ کھانا ساتھ لے کر آیا تھا، 3 روٹیاں ہیں، اس کو کھولو، 1 روٹی مجھے دے دے، 1 روٹی تو کھا لے۔ تو خلیفے نے 3 دسترخوان لگایا، روٹیاں نکالی، 1 روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھائی، 1 روٹی خلیفے نے کھائی، 1 روٹی بچ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سامنے پانی پینے کے لیے گئے تو وہ خلیفے نے جو 1 روٹی بچی تھی اسے چھپا دی، اس لیے چھپائی حوث لالچ کہ آج روٹی 1 ہے، آگے سفر پہ بھوک لگے گی، میں کھاؤں گا تو عیسیٰ کھائے گا، تو اس لیے اس نے وہ 1 روٹی کو چھپا لی۔ تو 1 روٹی اس خلیفے نے چھپا لی۔ جب روٹی چھپ گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے، واپس آنے کے بعد دیکھا تو وہ روٹی نہیں تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اپنے خلیفے سے کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ خلیفہ جھوٹ بولا، کہتا ہے آقا وہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، کون لے لیا کہاں گئی مجھے پتہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر معلوم ہے تو بتا دے تیسری روٹی کہاں گئی؟ خلیفہ کہتا ہے جناب مجھے پتہ نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا شروع کر دیا، اس لیے کہ روٹی 1 ہے، اگر اس ظاہر کروں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگر روٹی کسی اور کو دے دی تو ہم کل کیا کھائیں گے؟ کل کے لیے ہم بھی یہ سوچتے ہیں آج تو کھا لیں گے، کل کیا کھائیں گے؟ یتیم دروازے پر ہم کہتے ہیں اس کو دیں گے تو کل کے لیے نہیں بچے گا نا، کل کے لیے ہم نے رکھنا ہے، ہم کل کی سوچتے ہیں، اللہ پہ ہمارا توکل اور یقین نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کا بھی یہی ذہن تھا کہ یہ 1 روٹی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی کو دے نہ دے میں کیا کھاؤں گا، اسے چھپا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خاموش ہو کر اس خلیفے کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ آگے چلتے جا رہے ہیں تو ایک ہرنی جا رہی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہرنی کو آواز دی، وہ آگے اسے ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد بھونا، بھون کر خود بھی کھایا اور خلیفے کو بھی کھلایا۔ ہرنی کا گوشت کھانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان ہڈیوں کو اکٹھے کر کے کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، زندہ ہو جا، تو وہ ہڈی دوبارہ زندہ ہو کر چل پڑی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خلیفے کو کہا اس معجزے کا مجھے واسطہ ہے کہ جس رب نے مجھے یہ معجزہ عطا کیا اور تم نے یہ معجزہ دیکھا، تجھے اس کا واسطہ ہے، مجھے بتا دے کہ وہ تیسری روٹی کہاں ہے۔ خلیفے نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے، جھوٹ پہ ڈٹا ہوا ہے، ایک جھوٹ بولا تو آگے سچ کیسے بولے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے لے کر آگے چل پڑے، آگے دریا آ گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خلیفے کا ہاتھ پکڑا، دریا کے اندر چل پڑا، اللہ نے رستہ بنا کے اس پانی کے اوپر چلتے ہوئے اپنے خلیفے کو پار کر دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا خلیفہ جس رب نے مجھے یہ معجزہ دکھایا کہ میں یہ پانی کے اوپر چلا کر دریا پار کرا دیا ہے، تو بتا کہ وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے، جھوٹ پہ ڈٹ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلیفہ لے کر آگے چل پڑے، چلتے چلتے آگے ایک جنگل آ گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد ریت کو اکٹھے کی، اکٹھے کرنے کے بعد کا اللہ کے حکم سے سونا بن جا، تو وہاں 3 ڈھیرے کی تو 3 اینٹیں بن گئی سونے کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا خلیفہ تجھے اس رب کا واسطہ جس نے مجھے یہ معجزہ عطا کیا اور تو نے یہ معجزہ اپنے آنکھوں سے دیکھا، مجھے پتا وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ مجھے پتا نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
یہ ایک اینٹ میری ایک اینٹ تیری، اب ایک اینٹ سونے کی بچ گئی، سبحان اللہ، اینٹ سونے کی۔ پوچھا اب بتا وہ تیسری روٹی کس کی ہے، کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس وہ تیسری روٹی ہوگی اینٹ بھی اسی کو ملے گی۔ کہتے وہ تو میرے پاس ہے، تو اینٹ نظر آ رہی تھی نا، سونا نظر آ رہا تھا، اس نے کہا میرے پاس ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تینوں اینٹیں سونے کی اسے دے دی، فرمایا یہ لے تو میرے تو سے جھکائی ہے، یہ تو لے جا سارا کچھ، میں جا رہا ہوں۔ اس کو اس دنیا پہ لالچ کی، اس پیسے پر، اس سونے پر، جس طرح ہمیں دنیا پہ حوث ہے، یہ پتہ نہیں یہ دنیا تو چل رہی ہے، اس لیے مر جائیں گے، کہ پیچھے کھانے والے کھائیں گے، ہمارے گھروں میں دوسرے رہیں گے، ہم تو یہاں سے چلے جائیں گے۔ ہم جتنے جائیداد بنا دیں، جتنے بنگلے بنا لیں، جتنی گاڑیاں خرید لیں، آخر ایک دن ہم مر جائیں گے۔ نہ تو ہم قبر میں گاڑی لے کر جا سکتے ہیں، نہ تو ہمارے اولاد ہمیں 5,000 ساتھ رکھے گا۔ وہ کہ کیوں 5,000 رکھے، قبر تو ڈالو قبر میں، بس یہ 5,000 کی پوری کھائیں گے پیچھے والے، ہم نے بنگلے بنائے تو وہاں رہیں گے بھی دوسرے کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ سب کچھ تو لے جا، میری سب سے جدائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلیفے کو چھوڑ کر چلے گئے آگے۔ اب سونے کی 3 اینٹیں ہیں، وہ خلیفے نے اٹھا کر بڑی خوشی سے کیا سونے کی 3 اینٹیں آ گئی، میرے سے نسلیں کھاتے ہیں تو ختم نہیں ہوں گے۔ اٹھا کر کھڑے ہوئے تو 2 ڈاکو نے دیکھا کہ اس کے پاس تو بڑی جائیداد بڑے سونا ہے، کیوں نہ اس سے لڑائی کر کے اس کو قتل کر کے یہ سونا چھین لیں۔ تو جب دیکھا اس خلیفے نے کہ یہ ڈاکو تو مجھے مار ڈالیں گے، تو اس نے وہ خلیفہ جو تھا اس نے کہا جھوٹ کرو، مجھے قتل نہ کرو، مجھے مارو نہیں۔ تو اس کی تقسیم کرتے ہیں، آپ 3 کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو 2 ڈاکو نے کہا چلو جب یہ تقسیم پر راضی ہو گیا کیوں قتل کرتے ہیں، چلو تقسیم کرتے ہیں، بیٹھ گئے۔ تو ڈاکو نے کہا بات یہ ہے کہ بھوک لگی ہے، یہاں سے تھوڑا سا سونا لے جائیں، پہلے روٹی لے کر آئیں، روٹی کھائیں گے، فریش ہو کر بعد میں سکون سے پھر زیورات کو اس سونے کو پھر بانٹیں گے۔ اور 3 میں سے ایک کو تھوڑا سا سونا دے کر بھیجا کہ کھانا روٹی لے کر آئے۔ وہ تیسرا جو ایک وہاں سے گیا روٹی لینے کے لیے، وہ سوچتا کیا کہ میں کھانا لوں گا، اس کے اندر زہر ملاؤں گا، واپس کھانا لے کر ان کو کھلاؤں گا، یہ دونوں مر جائیں گے، سونا میں ہی لے جاؤں گا۔ ادھر جو 2 بیٹے تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، کھانا لے کر آنے والا آئے گا، ہم کھانا اس سے لے لیں گے، اسے ہم مار دیں گے، اور یہ سونا جو ہم دونوں تقسیم کر لیں گے۔ ادھر بھی مشورہ ہو چکا ہے، وہ اکیلا کھانا لینے والا بھی مشورہ کر لیا، کھانا لینے والا کھانا لے کر اس کھانے میں زہر ملا کے لے کر آ گیا۔ ادھر ان دونوں نے بھی مشورہ کیا ہوا تھا کہ جب یہ ایسا کھانا لے لیں گے اسے قتل کر دیں گے، کھانا کھا کر ہم تقسیم کر لیں گے آپس کے اندر۔ اب کھانا لینے والا کھانا لے کر آ کر اس کو دیا، کھانا رکھا، ہم دونوں نے اس کو پکڑ کے اسے قتل کر دیا، مار ڈالا، وہ بیچارہ چلا گیا دنیا سے۔ اب ان دونوں نے پہلے کھانا شروع کیا، کھانا کھایا تو زہر ملی تھی، یہ بھی مر گئے، تینوں یہاں مر گئے، زیور سونا وہاں پڑا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 چند دنوں کے بعد جب واپس آئے، وہاں سے گزرے، دیکھا وہاں ہڈیوں کے ڈھیر پڑا ہے، وہاں وہی سونا پڑا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم ایمان والوں کو بلا کر فرمایا کہ یہی دنیا کا عجل ہے کہ دنیا یہاں رہ جائے گی، دنیا ساتھ نہیں چلے گی، اعمال ہوں گے تو وہ ساتھ چلیں گے، اگر اعمال نہیں ہوں گے مال و دولت سب کچھ یہاں ڈھیر پڑا رہ جائے گا۔